بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جتنا ملے قبول کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو۔ ہم تو گنہگار بندے ہیں، اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ بے شک زندگی کے اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ اللہ پاک کے سوا کوئی نہیں ہے، اور تب ہی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ پاک کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ محبت کسی کے لیے اپنی جان قربان کرنا نہیں ہے، کیونکہ یہ تو جان اللہ پاک کی امانت ہے۔ محبت ہو کسی کی رضا اور خوشی کے لیے اپنی رضا اور خوشی کو قربان کرنے کا نام ہے۔ پیسہ خوشی کا ذریعہ ہے، خوشی کا مقصد نہیں۔ کچھ لوگ اکیلے ہو جانے کے خوف سے بے قدرے لوگوں کے ساتھ بندھے رہتے ہیں۔ جو کھو دیا ہے تم نے، مسکرا کر وہ ایک تڑپتی ہوئی دعا سے واپس بھی مل جائے گا۔ پریشان ہونا انسان ہونے کی دلیل ہے، لیکن پریشان رہنا انسان کا اللہ پاک پر یقین نہ ہونے کی دلیل ہے۔ ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں زندہ وہی رہتے ہیں جو آسانیاں بانٹتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں۔ دعا نظر تو نہیں آتی، مگر اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ انسان کو فرش سے عرش تک لے جاتی ہے۔ نصیب کی تختی کوئی نہیں پڑھ سکتا، اس کی لکھائی تو تب ہی سمجھ آتی ہے جب لکھا ہوا پورا ہونے کو ہوتا ہے۔ رفتہ رفتہ ہر کمی پوری ہو جاتی ہے، جو کمی پوری نہیں ہوتی انسان کی ہے۔ انسان کو انسان گنوا دے تو تلاش کے باوجود ڈھونڈ نہیں پاتا۔ لوگ چائے کی تھیلیوں کی طرح ہوتے ہیں، جنہیں کھولتے ہوئے پانی میں ڈالے بغیر پتہ نہیں چلتا کہ ان کا اصل رنگ کیا ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے، جو زمین میں نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔ غصہ ایک خنجر ہے جو انسان اپنے ہی دل میں گھونپ دیتا ہے۔ دوسرے کی خطا پر خود کو سزا دینے کا نام ہے۔ زندگی بہت میٹھی ہے اگر آپ اس میں اپنی زبان کا زہر شامل نہ کریں۔ وہ کرو جو صحیح ہے، نہ کہ وہ جو آسان ہے۔ جب نظر انداز کرنا شروع کر دیا جائے تو کہو نہیں، کنارہ کر لو۔ اتنی ٹھوکریں مارنے کا شکریہ اے زندگی، چلنے کا نہ صحیح، سنبھلنے کا ہنر تو آ ہی گیا۔ دھوکہ کھانے والوں کو تو وقت کے ساتھ ساتھ سکون مل جاتا ہے، پر دھوکہ دینے والے کو کبھی سکون نہیں ملتا۔ پیسے کمائیں یا نہ کمائیں، دعائیں ضرور کمائیں، اس سے جھونپڑی میں بھی محل والا سکون ملے گا۔ تقریباً 18,000 مخلوقات میں صرف انسان ہی پیسہ کماتا ہے۔ کوئی مخلوق کبھی بھوکی نہیں رہتی، اور انسان کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ قرآن کہتا ہے، اپنے دشمنوں کی چالوں سے پریشان نہ ہوا کر، بے شک تمہارا رب سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ اپنے حقوق کا دفاع خود کرنا سیکھو، کب تک دوسروں کی راہ تکتے رہو گے؟ لشکر کا انتظار اکثر تمہاری جیت کو ہار میں بدل دیتا ہے۔ جب جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے۔ ایک پل کا گناہ ایک پل ہی مزہ دے گا، ایک پل کا مزہ عمر بھر کی سزا دے گا۔ ہاں،
اگر خوف خدا سے ٹپکے ایک آنسو، وہ ایک آنسو جنت میں جگہ دے گا۔ کچھ چیزوں کو، کچھ باتوں کو وقت اور اللہ پر چھوڑ کر مطمئن ہو جانا چاہیے۔ کچھ لوگ انسانوں کے سمجھانے سے نہیں، اللہ پاک کی لاٹھی کھانے سے سیدھے ہوتے ہیں۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ پرندہ خشک جھیلوں سے یہی اب کہہ گیا، آخر مجھے مجبور ہجرت پر میرے حالات کرتے ہیں۔ کسی درخت کے کٹنے کا قصہ نہ ہوتا، کلہاڑی میں اگر لکڑی کا دستہ نہ ہوتا، دشمن کبھی کامیاب نہیں ہوتا جب تک کوئی اپنا بھی سازش کا حصہ نہیں ہوتا۔ ڈپریشن کی علامات: آپ کسی سے بھی ملنا یا بات کرنا نہیں چاہتے، آپ کو غصہ جلدی آتا ہے، اکیلے میں روتے ہیں، بے چینی محسوس کرتے ہیں، دل کو خوف رہتا ہے، آپ ہر چیز ضرورت سے زیادہ سوچتے ہیں۔ اگر کبھی کسی چیز کا غرور آنے لگے تو ایک جگہ قبرستان کا لگا لیا کرو، وہاں آپ سے بھی بہتر انسان مٹی کے نیچے دفن ہے۔ گفتگو احتیاط سے کیجیے، آپ کی باتیں آپ کے والدین کی تربیت کا عکس ہوتی ہیں۔ کوئی بھی چیز رکھتے وقت ایک ہی سانس میں 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس پر پھونک دیں، انشاءاللہ وہ چیز چوری نہیں ہوگی۔ دکھوں میں سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ ہم دنیا سے جانے والوں کو کبھی دوبارہ دیکھ نہیں سکتے اور نہ ہی ان سے بات کر سکتے ہیں۔ صلاح ہارے ہوئے کی، تجربہ جیتے ہوئے کا، اور دماغ خود کا انسان کو کبھی زندگی میں ہارنے نہیں دیتا۔ درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے، دریا خود اپنا پانی نہیں پیتے، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے۔ قدر کرنی ہے تو زندگی میں کرو، چہرے سے کفن اٹھاتے وقت تو نفرت کرنے والے بھی رو پڑتے ہیں۔ 3 چیزوں میں کبھی شرم محسوس مت کرنا: پرانے کپڑوں میں، غریب دوستوں میں، بوڑھے ماں باپ میں۔ اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنے گناہ گننے کے لیے کرے تو اوروں پر انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ پاک نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ اپنی شکایت بھول کر دوسروں کے دکھ خاموشی سے سننا بھی ایک فن ہے۔ ایسے شوہر یا ساتھی بنو، کل اگر اپنی بیٹی کا نصیب مانگو تو شرم نہ آئے۔ تھینکس ٹو واچ مائی ویڈیو، پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک شیئر اینڈ کمنٹس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔